سردار کا رسے کا محل دکھایا جاتا ہے۔ حیران کن طور پہ سردار یعقوب کا خاص سپاہی کیوماز حویلی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہتا ہے، دستور پہاڑوں کے حکمران، دریاؤں کے حاکم کراسے صاحب کے ساتھ ہی سردار کا رسے دیوان میں داخل ہوتا ہے، جہاں پہ اس کے صدران موجود ہوتے ہیں۔ سلام کے بعد سردار کا رسے تخت پہ بیٹھ جاتا ہے اور سردار کلندر سے کہتا ہے، عثمان تمہاری سرزمینوں کے عین سامنے گھوم رہا تھا، اس نے سرداروں کی جنگ تک روک دی، تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ تو کلندر کہتا ہے، میرے حضور مجھے خود بالکل آخر میں معلوم ہوا۔ یہ سنتے ساتھ ہی سردار کرا سے کھڑے ہو کر چلاتے ہوئے کہتا ہے، چپ رہو چپ، اگر تمہیں پہلے سے معلوم ہوتا تو بیگم خاتون اور بیحان صاحب اس وقت یہاں ہوتے۔ صدران اپنی آنکھیں ہر وقت کھلی رکھو، ایسا کوئی سردار جسے سیاست کا علم نہ ہو مجھے ہرگز نہیں چاہیے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سردار کلندر کے پاس سے خنجر پھینکتا ہے جو نقشے میں جا لگتا ہے اور مزید کہتا ہے، اب سے میں عثمان کے ہر قدم اور اس کی ہر سانس سے باخبر رہنا چاہتا ہوں، آپ سب جا سکتے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب سردار چلے جاتے ہیں اور کیوماز آ کر کہتا ہے، میرے حضور سنجار صاحب وزیر حضرت تک پہنچنے والے ہیں۔ یہ سن کر سردار کرا سے کہتا ہے، اعلیٰ، مگر عثمان دیوان منعقد کر سکتا ہے، ہم وزیر عمر کی میزبانی کر کے مزید شہرت حاصل کریں گے۔ کیوماز کہتا ہے، حضور مزید یہ کہ خبر ملی ہے کہ بیگم خاتون باہر نکلی ہیں۔ تو کرا سے کہتا ہے، گھوڑے تیار کرو، ہم بھی جائیں گے۔ ادھر برہان وزیر عمر کے پاس پہنچتا ہے اور سلام پیش کرتا ہے، مگر برہان کے چند قدم آگے بڑھتے ساتھ ہی وزیر عمر کے سپاہی اس کے سامنے حائل ہو جاتے ہیں اور وہ حملے کے اثرات برہان سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ برہان وزیر عمر سے کہتا ہے، جس نے خطرناک سرزمینوں کو امت کا پرامن گھر بنا دیا، جس نے اپنی تلوار سے برائی کے بیجوں کو اکھاڑ پھینکا، جس نے اپنی زندگی عالم اسلام کے لیے وقف کر دی، میں یہاں ان عثمان صاحب کے حکم سے آیا ہوں۔ عثمان صاحب اپنے قبیلے میں آپ کی میزبانی کرنا چاہتے ہیں۔ تو وزیر عمر کہتا ہے، اعلیٰ، بہت شکریہ، مگر میں سب سے پہلے یہاں کے مضبوط ترین سرداروں سے ملوں گا اور اگر میرے پاس وقت ہوا تو میں عثمان کے قبیلے میں بھی جاؤں گا۔ وزیر کی باتوں سے برہان کو بہت غصہ آتا ہے اور برہان کچھ کہنے ہی لگتا ہے کہ وزیر اسے حکارت سے جانے کا اشارہ کرتا ہے۔ برہان جیسے ہی پلٹتا ہے، کرسے کا قاصد سنجار وہاں داخل ہوتا ہے اور آگے بڑھ کر وزیر کو سلام پیش کرتا ہے۔ وزیر بھی مسکراتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ سنجار کہتا ہے، جو خلیفہ کے وفاداروں میں سے ایک ہے، میں کرسے صاحب کا سلام پیش کرتا ہوں وزیر حضرت۔ برہان یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور وزیر عمر اس سے کہتا ہے، اس کا شکریہ، جیتے رہو۔ ساتھ ہی سنجار اسے میزبانی کی دعوت دیتا ہے تو وزیر ایک دم سے قبول کرتا ہے اور کہتا ہے، کرسے صاحب سے کہو کہ میں جلدی ان سے ملوں گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی سنجار چلا جاتا ہے۔ سنجار کے جانے کے بعد وزیر چلاتے ہوئے کہتا ہے، ان کافروں کو اور ہمارے شہیدوں کو دفن کر دو، کوئی اثرات نہ چھوڑنا تاکہ کوئی ہمیں بے دفاع اور کمزور نہ سمجھے۔ کائی قبیلے میں عثمان صاحب بالا خاتون کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور نقشے کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، میرے ہدف 2 قلعے ہیں، لیکن میں ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکا کہ مجھے پہلے کس کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے۔ پھر عثمان صاحب اٹھ کر آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں، اس لیے میں نے تمہیں نہیں بتایا بالا، ایک ہماری ریاست کی ساکھ کے لیے اچھا ہوگا لیکن مال غنیمت زیادہ نہیں ہوگا۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہیں، ہوکا پوچے کو قلعہ ہے۔ عثمان صاحب مزید کہتے ہیں، اور دوسرا ہمیں ایک اہم تجارتی حدود پر قابض ہونے کا موقع دے گا، کرادین قلعہ۔ کرادین قلعے کے گورنر نے ترکوں کا خون بہایا ہے، وہ ان کا مال لوٹتا رہا۔ اب ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری ساکھ کے بجائے مسلمانوں کا مستقبل اور کرادین کی فتح صدران کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں، جیسے جیسے آپ اپنی سرحدوں کو بڑھا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی رہن دلی کو بھی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے کہا تھا کہ کل جشن میں آنے والے تمام صدران کی بھی کمزوریاں ہیں، کیا وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ آپ خود سے زیادہ ان کی پرواہ کرتے ہیں؟ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، تکبر، حسد اور لالچ وہ ان سب کے ساتھ آئیں گے، ہم ایک نئے حکم کا اعلان کریں گے، جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ یقیناً اپنے فرائض کو قبول کریں گے۔ بالا خاتون کہتی ہیں، دوسری طرف خلیفہ کا وزیر، آپ نے کہا تھا کہ ان کی آمد ہماری قوم کے مستقبل کے لیے بہت اہم ہے۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، جب سے سلجوق سلطنت گری ہے تب سے کراسے، جاندار اور گرمیان وہ سب سلجوق بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے۔ حل یہ ہے کہ جو قوم اٹھی ہے سلجوقی ہے لیکن اس ریاست سے مختلف ہے، اگر ہم خلیفہ کا اعتبار حاصل کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا آگے کا راستہ بہتر ہوگا۔ بالا خاتون پوچھتی ہیں، اگر وہ ہم سے ملاقات نہ کرے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اگر وہ کہے کہ اس نے خلیفہ سے ان زمینوں کے لیے کسی اور کی بات کی ہے؟ عثمان صاحب کہتے ہیں، جو بھی ان زمینوں میں اپنی حیثیت کو بہتر بناتا ہے ان کی نظریں یہاں پر جمی ہوں گی بالا، وہ پہلے ہماری سرزمینیں چاہیں گے،
لیکن فکر نہ کرو، میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس لیے میں علاؤدین وہاں آتا ہے۔ عثمان صاحب اس سے کہتے ہیں دکان کو اپنے ساتھ لے کر ایک ایلچی کے طور پر کردین کے گورنر کے پاس جاؤ۔ تم اسے بتاؤ گے یا تو بغیر لڑائی کے قلعہ ہمیں دے دے یا پھر ہم اسے خون بہا کر لے لیں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی علاؤدین چلا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم صبح کے وقت دیکھتے ہیں کردین کے لیے روانہ ہونے کے لیے علاؤدین گھوڑے کے پاس آتا ہے۔ اسے دیکھ کر گونچا اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے میں بس اپنے سردار کو دیکھنے آئی تھی علاؤدین، میں کل رات کے لیے معذرت خواہ ہوں، میں ڈر گئی تھی۔ تو علاؤدین کہتا ہے میں جانتا ہوں چال باز خاتون، دیکھو میں تمہیں اور تمہارے خوف کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ گونچا اسے بچے کی ٹوپی دیتے ہوئے کہتی ہے پھر یہ یاد رکھنا علاؤدین، تمہاری خاتون اور تمہارا بچہ تمہارا انتظار کریں گے، جاؤ اور جلدی واپس لوٹو۔ تو علاؤدین کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں جلدی واپس لوٹ آؤں گا، لیکن اگر میں یہاں پہ مزید انتظار کرتا رہا تو واپس لوٹنے میں دیر ہو جائے گی۔ اپنا اور ہمارے بچے کا خیال رکھنا گونچا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ گونچا کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہے اور گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد روانہ ہو جاتا ہے۔ گونچا اس کے پیچھے راستے میں پانی ڈال دیتی ہے۔ ادھر نہر کے کنارے بیگم خاتون اور یوسف سردار کراسے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ کراسے کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ عثمان صاحب نے آپ اور بیحان صاحب کے درمیان جنگ کو روک دیا اور اب آپ اس کی مجلس میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ تو بیگم خاتون کہتی ہے دعوت میں شرکت ترک روایت ہے کراسے بے۔ تو سردار کراسے کہتا ہے آپ ٹھیک کہتی ہیں، لیکن میں تجسس میں ہوں، اس مجلس سے آپ کو کیا چاہیے؟ جواباً بیگم خاتون کہتی ہے میں نے اپنے فائدے کے لیے آپ کا ساتھ نہیں دیا اور نہ ہی میں کسی اپنے فائدے کے لیے عثمان صاحب کے پاس جا رہی ہوں۔ اس پر سردار کراسے کہتا ہے میں ایک بہادر خاتون کے ساتھ اتحاد چاہتا ہوں۔ بیگم خاتون کہتی ہے صاف صاف بولیں، مگر سردار کراسے کہتا ہے ذہین لوگوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، آپ عثمان صاحب کو جانتی ہیں، اس کا مقصد زیادہ وفادار لوگوں کو جمع کرنا ہے، وہ نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، لیکن وہ خود کو دنیا کا حکمران سمجھتا ہے۔ تو بیگم خاتون کہتی ہے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون خود کو کیا سمجھتا ہے، بتائیں آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو سردار کراسے کہتا ہے میں آپ سے جو چاہتا ہوں وہ ایک مضبوط دوستی ہے، عثمان صاحب کی مجلس میں شرکت کر کے چپکے سے میری آنکھ اور کان بن جائے۔ بیگم خاتون پوچھتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں جاسوس ہوں؟ کراسے کہتا ہے ہرگز نہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں جاسوس نہیں ڈھونڈ سکتا؟ میں ایک مضبوط اور ناقابل شکست اتحاد چاہتا ہوں۔ کچھ دیر یوسف کو دیکھنے کے بعد بیگم خاتون کہتی ہیں ناقابل شکست اتحاد قربانیوں کا تقاضی ہے، آپ یہ بہتر جانتے ہیں۔ تو کراسے کہتا ہے ایسی کوئی قیمت نہیں جو میں ادا نہیں کر سکتا، بس فیصلہ کریں کہ آپ کون سا راستہ چنیں گے۔ یہ سن کر بیگم خاتون کہتی ہیں یہ تو وقت بتائے گا، میں نے ایک وعدہ کیا ہے اور ابھی میں عثمان صاحب کی مجلس میں جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ یوسف کے ساتھ اٹھ کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ انہیں جاتا ہوا دیکھ کر سردار کراسے کہتا ہے یہ خنجر کی طرح تیز اور گلاب کی طرح نازک ہے۔ بیگم خاتون تم واقعی منفرد ہو۔